اٹھ اے خداون، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 8 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 8 کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد باب 9 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 15 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 16۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے، شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شریر کی دوڑ کہاں تک ہے؟ کلام بتاتا ہے کہ شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، شریر چاہے کتنے بھی شرارت کیوں نہ کر لو، شریر چاہے کتنا بھی آگے کیوں نہ دوڑو، ایک دن انہیں اپنے شرارت میں پھنس جائیں گا، یہ پکی بات ہے۔ خدا اس کو اس کے شرارت کے حوالے کر دیں گا۔ خدا کی مرضی یہ ہے شریروں کے لیے کہ شریراں اپنے شرارت سے پلٹنا اور اس کی طرف رجوع ہونا۔ خدا کی یہ مرضی ہے۔ خدا شریروں سے محبت رکھتا ہے، لیکن ان کے شرارت سے اس کو چڑ ہے۔ اگر شریر اپنی شرارت چھوڑ کے خدا کی طرف پلٹیں گے تو خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کریں گا۔ لیکن اگر اپنے شرارت سے نہیں پلٹتا ہے ایک شریر، تو آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، شریر خبر میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں۔ تو یہاں جب خدا کا کلام شریروں کے خبر میں جانے کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خبر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں جانا، یعنی کہ شریر لوگ آگ کے جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ آیت 18 پڑھیں گے، یہاں داؤد بولتے ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ تو یہاں غریبوں کے لیے ایک ہمت اور حوصلے والی بات ہے کہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے نہیں ٹوٹیں گی۔ خدا ان کا ساتھ دینے والا ہے اور ساتھ ضرور دیں گا، مگر غریبوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ان لوگوں خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے راہوں پہ چلنے کے لیے اپنا دل لگانا چاہیے۔ غریب رہو یا دولت مند رہو، خدا چاہتا ہے کہ غریب یا دولت مند یسوع مسیح پہ ایمان لانا اور ذاتی طور سے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آیت 19 پڑھیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اٹھ اے خداون، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ تو یہاں داؤد بولتے ہیں، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوموں کی عدالت جو ہے ابھی نہیں ہوئی ہے بلکہ ہونا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے مطابق اگر ہم متی کی انجیل باب 25 اور اس کی آیت 32 دیکھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ آیت 20 پڑھیں گے، یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خداوند ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے۔ تو میرے دوست، یہاں ختم ہوا باب 9 اور اب ہم اٹھائیں گے 10واں باب۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا ٹونڈی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ یہ آیت میں 2 چیزیں ہیں جو شریر کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک ہے غرور اور دوسرا ہے بڑا بول۔ پیارے دوست، کیا آپ جاننا چاہیں گے کیا کہ یہ دنیا میں شریر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غرور سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے دل میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بڑے بڑے بول بولتے ہیں، ان لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، مگر اصلیت میں دیکھا گیا تو جو ہے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے،
خالی باتیں کرتے ہیں، تو یہاں ہمارے لیے شریروں کے بارے میں کتنی اچھی تصویر ہے۔ میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 1 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے۔ تو یہاں داؤد جو ہیں خدا سے سوال کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے۔ حالانکہ داؤد اپنے دل میں خدا کے لیے شک پیدا کرے تو بھی انہوں خدا سے دعا کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایسے وقتوں میں ہم اپنے آپ میں اکیلاپن محسوس کرتے ہیں اور اپنے پہ کسی کا دباؤ محسوس کرتے ہیں، مگر یہاں ایک چیز ضرور یاد رکھنا کہ ہم خدا سے دعا کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا، خدا سے دعا کرتے رہنا اور مصیبتوں سے چھڑانے کے لیے اس سے دعا کرنا، یہ ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے بولے تو جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم خدا کے پاس آنا اور خدا کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکنا اور خدا سے دعا کرنا اور اس سے مدد مانگنا کہ مالک تو ہم کو یہ مصیبتوں سے بچا، یہ مصیبتیں سے ہم کو چھڑا۔ اب ہم آیت 4 پڑھیں گے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باس پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، آپ سوچ سکتے کہ شریر کے خیال خدا کے بارے میں کیا ہیں۔ انہیں یہ سوچتا کہ خدا نہیں، اس کو خدا میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، نہ اپنے دل میں انہیں خدا کو اتارنا چاہتا ہے، نہ اپنے دل میں انہیں خدا کو بسانا چاہتا ہے۔ تو اس کے سارے خیال یہ ہیں کہ خدا نہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں کہ خدا یہ کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم زبور میں دیکھیں گے تو داؤد ایتھیزم کا ذکر کریں۔ آخری زمانے میں مخالفت مسیح یعنی کہ جو مسیح کے خلاف کھڑا ہوں گا ایک قسم کا ایتھسٹ رہیں گا، جس کے دل میں حد سے زیادہ غرور بھرا ہوا رہیں گا اور انہیں بڑے بول بولنے والا رہیں گا۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہیں۔ وہ اپنے سب مخالفوں پر پکارتا ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا۔ میرے بھائی اور بہن، تھوڑے لوگ ہیں کہ جو بھی کرتے اس میں کامیاب ہوتے اور اس کے بعد بڑے بول بولنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی بلکہ خدا بھی ان کو نہیں روک سکتا، کوئی بھی بلکہ خدا بھی ان لوگوں کو نیچے نہیں گرا سکتا، یعنی کہ ان لوگوں کی سوچ ایسی رہتی ہے۔ اب ہم یہ حیرت کریں گے کہ یہ لوگ جو خدا کو ناچیز جانتے ہیں، خدا یہ لوگوں کو ترقی کرنے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ یہ ہمارے دل و دماغ میں بار بار بات پیدا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو دولت مند بننے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ یہ بھی بات جو ہے ہمارے دل و دماغ میں بار بار پیدا ہوتی ہے۔ مگر میرے بھائی اور بہن، ہم کو شریروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں شریروں سے جلنا شروع کرتے ہیں جب ان کی ترقی ہوتی ہے؟ تو یہ سوال کا جواب دینے کے لیے شریروں کے اور ان کے دولت کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریر لوگ کسی حالت میں بھی خدا کے طرف سے ایک دن سزا پائیں گے، کیونکہ خدا ان کے شرارت کے کاموں سے چڑھتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت صرف تھوڑے دنوں کے لیے ہے، دولت ٹکنے والی نہیں ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ شریر لوگ یہ باتوں کو نہیں سمجھ سک رہے، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اب ہم آیت 7 سے 11 پڑھیں گے۔ اس کا منہ لعنت و دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں۔ وہ دیہات کی کامنگاؤں میں بیٹھتا ہے، وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بے کس کی گھاٹ میں لگی رہتی ہیں، وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے۔ وہ غریب کے پکڑنے کو گھاٹ لگائے رہتا ہے، وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ دبکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، شریر جو ہیں لعنت
بکتے ہیں۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات رہتی کہ انہیں ظلم کرنا، اور اس کا کام ہے قتل کرنا، مگر کیسے لوگوں کا قتل کرنا؟ بے گناہ کا قتل کرنا۔ میرے بھائی اور بہن، شریروں کے ہاتھ میں زیادہ تر جو ہیں بے گناہ لوگ پھنس جاتے ہیں، بلکہ اس کا حملہ غریبوں پہ بھی رہتا۔ شریر اگر یہ بات سوچتا ہے کہ اگر انہیں کچھ بھی کریں گا تو خدا اس کو نہیں دیکھیں گا، تو اس کا خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ میرے بھائی اور بہن، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خود انہیں بات کریں گا، خدا اس کو احساس دلائیں گا کہ انہیں یہ کام غلط کرا ہے۔ اب ہم آیت 12 اور 13 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اٹھ اے خداون، اے خدا، اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باس پرس نہ کرے گا۔ تو اگر ہم شریر کے زندگی میں دیکھیں گے تو شریر کا پہلا کام یہ ہے کہ خدا میں یقین نہیں کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ خدا کو برا ٹھہرانا۔ یہاں شریر جب یہ بولتا ہے کہ باس پرس نہ کرے گا تو انہیں یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ عدالت نہیں۔ آیت 16 سے 18 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، خداون ابدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہو گئیں۔ اے خداون، تو نے حلیموں کا مدعا آج سن لیا ہے، تو نے ان کے دل کو تیار کرے گا، تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 10، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 11۔ باب 11 کا مضمون ہے راز بازوں کا امتحان۔ اب ہم یہ زبور شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، میرا توکل خداون پر ہے، تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا۔ پیارے بھائی اور بہن، آج لوگ جو ہیں آپ کو ایسی صلاح دیتے ہیں، ان لوگ یہ بولتے کہ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بھاگ جاؤ، سب چھوڑ چھڑا کے دنیا کے کسی دوسرے حصے میں چلے جاؤ۔ ان کی یہ صلاح رہتی ہے۔ ایسے قسم کی صلاح لوگ جو ہیں آپ کو دیتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصیبتوں سے بھاگ جانے سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی، چاہے آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ چلے جاؤ، آپ کی مصیبتیں آپ کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے۔ لوگ جو ہیں داؤد سے بولنے کو لگے، چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا، مگر یہ چیز داؤد کے مصیبتوں کا حل نہیں تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں داؤد ایک بہترین طریقہ بتائیں۔ انہوں بولتے ہیں، میرا توکل خداون پر ہے۔ تو داؤد جو ہے مصیبتوں کے وقتوں میں خدا پہ بھروسہ رکھے اور خدا میں پناہ لیے۔ میرے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ مصیبتوں کے وقتوں میں ہم کو ادھر یا ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا میں پناہ لینے کی ضرورت ہے، جیسا داؤد لیتے تھے۔ آیت 2 پڑھیں گے، کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راز دلوں پر چلائیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جو ابسلام کے ساتھ تھے، ان لوگاں داؤد کا قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے تو ان لوگاں داؤد کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ دونوں کے بیچ میں کڑواہٹ تھی۔ ابسلام ایک بہت بڑی غلطی کرے داؤد کے خلاف جنگ کر کے۔ میرے بھائی اور بہن، ابسلام کے طرف کڑواہٹ نہیں تھی، بلکہ داؤد کے طرف بھی کڑواہٹ تھی۔ آیت 4 پڑھیں گے، خداون اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداون کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا آج ہم کو دیکھ رہا ہے، انہیں ہمارا امتحان کر رہا ہے، اور صرف ایک ہی ہے جہاں ہم پلٹ سکتے بولے تو وہ ہے خدا کی طرف۔ ہمارے نیچے سے جب بنیاد نکل جاتی ہے تو راز بازوں کے پاس خدا ہے، جس کو راز باز پکڑے رہ سکتا ہے۔ اور اگر ہم ابراہیم کے زندگی میں غور کریں گے تو ابراہیم خدا میں ایمان لائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اپنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور خدا کو پکڑ لیے، اور آج ہم خدا پہ ایمان لا کے خدا کو پکڑے رہ سکتے ہیں۔ تو دوست، آپ سوچ سکتے کہ خدا کتنا زبردست خدا ہے۔
आयत 5 पढ़ेंगे। खुदावंद सादिक को परखता है, पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा जानता है कि उसके कौन हैं और उन्हें अपने फर्जंदों का इम्तिहान करता है। तो जब खुदा हमारा इम्तिहान करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमारे से चिढ़ता है। उन्हें हमारे अच्छे के लिए हमारा इम्तिहान करता है और उसके जलाल के लिए हमारा इम्तिहान करता है। और शरीरों के बारे में कलाम बताता है कि शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। तो अगर आप खुदा के बारे में ये सोचते हैं कि हम जो जी में आए कर सकते हैं, तो आपको ये आयत पढ़ना ज़रूरी है। आप जो जी में आया करने का मतलब यह है कि आप वो भी काम करेंगे जो खुदा के हुक्म के खिलाफ है, और खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाना शरारत है। प्यारे भाई और बहन, एक आदमी शरारत के काम करके ये बात कैसा सोच सकता है कि खुदा उसको पसंद करेगा? मेरे दोस्त, याद रखो कि खुदा जो है शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसको शैतान से चिढ़ है और उन्हें वो लोगों से भी चिढ़ता है जो शैतान का साथ देते हैं। अगर आदमी शैतान के साथ चलेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्हें खुदा का दुश्मन है। शैतान का साथ देने वाला खुदा का दुश्मन है और खुदा उसका दुश्मन है। मेरे भाई और बहन, खुदा जो है आदमी को बचाना चाहता है और खुदा आदमी को जरूर बचाएगा अगर आदमी अपने गुनाहों को छोड़ के उसके तरफ पलटता है। तो या मैं खुदा का कलाम ख़त्म करना चाहूँगा और आते वक्त हम फिर से खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।